قرآن میں لکھا ہے فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، یہ ہے وہ یوم البعث جس کا ترجمہ ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ زندہ ہونے کا دن، اعمال نامے پیش کرنے کا دن، لوگوں کے صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کا دن۔ فہذا یوم البعث ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر پہلی منزل ہے، وہاں جاتے ہی منکر و نکیر نام سے 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ جیسے ہی 40 قدم یا پتہ نہیں کتنے قدم وہاں سے ہٹتے ہیں اور اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، تو اگر اٹھانے کا دن مرنے کے فوراً بعد ہے تو فہذا یوم البعث کی پھر کیا ضرورت رہتی ہے؟ فہذا یوم البعث تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے، تو قیامت سے پہلے پھر ان کو یوم البعث کا معاملہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ کیسا عذاب قبر ہو سکتا ہے کہ پہلا جو شخص اس دنیا میں آنے والا وہ مرا اور اس کو عذاب قبر ہوا، یہ ثواب قبر ہوا، اور قیامت سے ایک دن پہلے یا قیامت کے وقت مرنے والے کو نہ تو عذاب قبر ہو رہا ہے نہ ثواب قبر ہو رہا ہے۔ اگر ایک دن پہلے کوئی مر گیا، اس کو قبر میں دفنا دیا، تو اس کو ایک دن کا عذاب قبر یا ثواب قبر، اور جو ہزاروں سالوں سے مر چکا ہے اس کو مسلسل عذاب قبر اور ثواب قبر کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ تو اللہ کا عدل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں فرشتے آگے کہتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ آپ سوال کی کیفیت کو سنیے، سوال کی نوعیت کو سنیے، جو میں بار بار کہتا ہوں نا، لا نفرق بین احد من رسلی، قرآن کا واضح پیغام ہے کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جو اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتہ آئے، اس کا نام منکر نکیر ہو، 2 فرشتے آئے، پوچھے من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، اور وہ اپنے نبی کا نام بتائے، تو کیا اس سے اس کے نبی کے بارے میں شہادت طلب کی جائے گی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں سوال کیا جائے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا نبی وہ ہے تو اس کی جان چھوٹ جائے، چاہے وہ پچھلی نبی پہ ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سب کا سب قرآن کی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ کہ اگر آپ نے کہا، کسی نے کہا من نبیو کا، اس نے کہا میرا نبی تو عیسیٰ تھے، میرے نبی تو عیسیٰ تھے، اور اس سے پہلے وہ عیسیٰ سے پہلے کسی کو مانتا ہی نہ ہو، تو کیا اس کی خلاصی ہو جائے گی؟ کیا منکر نکیر اس کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ اس پر جو بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر ایسا ہوتا ہے کہ پسلیاں یوں جڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، کیا وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو بنانے والے کہانیاں بنا دیتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے یقین کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو عذاب قبر اور ثواب قبر کے معاملے کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن کے اندر ایک اشارہ بھی موجود نہیں جس میں اللہ نے عذاب قبر یا ثواب قبر کا آپ کو بیان کیا ہو، اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں نظریہ بلکہ ایمانیات کے اندر اس کو درجہ دے دیا گیا ہے، عذاب قبر اور ثواب قبر کو۔ نہیں مانتے ہو تو آپ کو کافر یا گمراہ، یہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز دیا جائے گا کہ یہ تو عذاب قبر کے منکر ہے۔ منکرین عذاب قبر ایک فرقہ بھی چل رہا ہے، ان کو کہتے ہیں یہ منکرین عذاب قبر ہے۔ اچھا، وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا عذاب قبر میں تو ہوتا نہیں ہے، تو مشاہدے میں تو آ نہیں رہا، ابھی قبر کھول کے دیکھیں ابھی کون سا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ منکر نکیر آپ کے اس مردے کو عذاب دینے والے آ رہے ہیں، اس کو بٹھا رہے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو اس کی رسم و راہ کی جا رہی ہے، اگر برا ہے تو اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کو ضرب کاری کی جا رہی ہے، اس کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑے جا رہے ہیں۔
لیکن اسی قبر کے اوپر آ کر اگر وہ کسی مرد کی یا عورت کی قبر ہے، اس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کی قبر کو باہر نکال کر، باقاعدہ مشاہدے میں آنے والی چیز ہے۔ جب وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب نہ منکر آتا ہے نہ نکیر آتا ہے، اس کو انکار کرنے والا نہیں آتا کہ تو یہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کو بچانے والے وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں جو اس کو بٹھا کے اس کو رسم و راہ دے رہے تھے؟ جس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کی قبر کشائی کر کے، اگر وہ جنتی عورت تھی اور اس کی جنت والی آؤ بھگت کی جا رہی تھی، جنت کی کھڑکی کھول کے اس کو جنت کے نظارے کروائے جا رہے تھے، اس کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جا رہی تھی، جب اس کے جسم کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی تو وہ جسم تو جنت کی ہوائیں لے رہا تھا، ابھی یہاں سے ظالم نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے تو وہ کہاں ہیں جنت کے پہرے دار جو اس کو بچانے والے آ جاتے ہیں، اس کے جسم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی رسم و راہ کس کام کی رہی اگر وہ لڑکی زیادتی کا شکار ہو گئی مرنے کے بعد بھی؟ پھر کوئی نہیں آ رہا، نہ منکر آ رہا ہے نہ نکیر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں آنے والی، مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہیں۔